اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، ایک آڈیو لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ بھی ہنسنے لگیں گے انشاءاللہ۔ اور صحیح میں دیو مولوی کا پیٹ خراب ہو گیا جب شیخ جلال الدین چشتی صاحب نے اس کی کتابوں کے حوالے دکھائے تو اس کا پیٹ خراب ہو گیا۔ آپ آگے تک ضرور سنیں۔ اور اس میں ایک مسئلہ بتایا گیا ہے کہ دیوبندی سے پوچھا گیا ہے وہ مسئلہ، جب آپ آڈیو سنیں گے تو آپ کو وہ مسئلہ پتہ چلے گا۔ تو دیوبندی اس کا انکار کرتا ہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ تو وہ چیز ہمارے یہاں پہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لینا۔ مسئلہ کیا ہے، جب آپ آڈیو سنیں گے تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اور دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ شیخ جلال الدین چشتی صاحب نے ایک نیا چینل بنایا ہے، ترجمان اہل سنت۔ تو آپ دیکھ لیجئے، میں نے فوٹو لگایا ہے، اور اس کو بھی جا کر آپ سبسکرائب کریں۔ اس میں جو ہے اچھے اچھے ویڈیو آتے ہیں، اس کو بھی آپ سنیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو بھی شیئر کریں۔ اس کے علاوہ جو رجا کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ہمارے طاہر بھائی ان کا چینل ہے، وہ اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ اور یہ ہمارے فاروق بھائی اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن ممبئی، یہ ایک چینل ہے، اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں۔ فاروق بھائی بہت محنت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور ایک دو چینل ہے جہاں پر سوال اور جواب کی آڈیوز وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، عقائد کے تعلق سے بھی آڈیو ڈالے جاتے ہیں۔ تو بہت سارے چینل ہیں، اور جیسے کہ اورلی اظہاری چینل ہے، اس کو بھی میں سنتا ہوں۔ تو بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو ان چینلوں کو سنتے ہیں، اور کچھ بھائی ہیں جو نہیں سنتے ہیں۔ جو نہیں سنتے ہیں ان کے لیے ہے کہ ان چینلوں کو ضرور ضرور سبسکرائب کریں اور ان کی ویڈیوز وغیرہ سنا کریں اور ان کو بھی شیئر کیا کریں۔ تو چلیے آپ آگے کی آڈیو سنیں اور زیادہ سے زیادہ اس آڈیو کو بھی شیئر کریں۔ باقی رہا جو حوالہ حضرت دیں گے وہ میں اسکرین پر لگا دوں گا، آپ آڈیو سنیں، آخر تک سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، آپ وہ ہم فون لگائے تھے آپ کو۔ ہلو ہلو، جی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آپ کو فون لگائے تھے ہم، تو تھوڑا سا جی حضرت یہ تھوڑا جاننا تھا کہ اگر کوئی جیسے کہ عورت بننا ظاہر کرے، خواہش ظاہر کرے تو کیسا ہے؟ میں تھوڑا میڈیکل لائن میں کام کرتا ہوں، سمجھ رہے حضرت؟ تو ایسے لوگ آتے ہیں میرے پاس، تو وہ شرعی احکام میں اس کا کیا حکم ہے؟ آپ کا ویڈیو یوٹیوب پر ڈالتے ہیں، جیسے کوئی عورت ظاہر کرے، جیسے کوئی مرد ہے اور وہ بولے کہ میں کاش میں عورت ہوتا، جی جی ٹھیک ہے، تو میرے میں یہ ہو جاتا ہے، اور کوئی بولے، کوئی مولانا صاحب بولیں کہ اگر یہ ثواب ہے تو، کیونکہ میں تو میڈیکل لائن کا آدمی ہوں، ٹھیک ہے، جی جی تو بہت سارے لوگ آتے بھی ہیں ایسے خواہش ظاہر کرنے کے لیے، تو صحیح حکم اس کا کیا ہے؟ یعنی کہ کوئی مرد ہے وہ بننا چاہتا ہے؟ ہاں، عورت۔ اچھا، اس میں کیا ثواب ہے کیا؟ ثواب تو نہیں ہے، کیوں ثواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور بندوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق میں وہ کرے کہ ہم مرد ہوتے یا عورت ہوتے۔ نہیں، ایک میرا دوست ہے، جی، وہ ہم سے بات کر رہا تھا تو بولا تھا نہیں ہم نے کتاب میں پڑھا ہوا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ اچھا، بولیے آپ کیا پڑھے تھے؟ مولانا صاحب کو لائے ہیں ہم۔ جی توصیف بھائی، ہاں مولانا صاحب کو لائے ہیں ہم، دیکھیے۔ اچھا، یہ مولانا صاحب کیا بول رہے ہیں؟ مسئلہ جو ہے وہ بولنے غلط ہے، وہ بھی ہم بھی کر رہے ہیں آپ سے کہ یہ غلط ہے۔ اچھا، تو یہ کمالات اشرفیہ، اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک کتاب کے عبارت ہے، اس کے اندر پھر سے بولیے۔ خواجہ عزیز الحسن گوری جو اشرف علی تھانوی کے مرید خاص اور خلیفہ خاص تھے اور حضرت کے خدمت میں اکثر رہا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت وضو کر کے مسجد کے لیے روانہ ہوئے نماز پڑھنے کے لیے خانقاہ سے، اشرف علی تھانوی صاحب اور مرید بھی ساتھ میں جا رہے تھے، خواجہ عزیز الحسن صاحب۔ اور یہ کہ کمالات اشرفیہ میں لکھا ہوا ہے، آپ کو عبارت سینڈ کر دوں گا۔
تو جی جب جا رہے تھے نماز کے لیے جا رہے تھے تو خواجہ عزیز الحسن گوری نے کہا کہ حضرت ایک سوال پوچھوں، ایک بیہودہ سوال خیالات میرے دل میں آتا ہے۔ تو بیہودہ خیال تو کوئی آگے تو آئے تو توبہ توبہ کرنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے۔ تو جی اور بیہودہ خیال خود بھی کہہ رہا ہے کہ حضرت ایک بیہودہ خیال آ رہا ہے، تو حضرت کو کہنا چاہیے تھا کہ بیہودہ خیال آ رہا ہے تو نماز کے لیے جا رہا ہوں، اب جو ہے درود اور دعا پڑھنے کا ٹائم ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جانے کا ٹائم ہے، تم بیہودہ خیال کیوں کر رہے ہو؟ ٹوکنا چاہیے تھا نا۔ لیکن حضرت نے کہا بتاؤ تمہارا کیا خواہش ہے؟ تو حضرت کے مرید نے کہا کہ حضرت بہت شرم آ رہی ہے بولنے میں۔ نہیں بتاؤ کیوں شرماتے ہو، بولو۔ تو پھر خواجہ عزیز الحسن گوری نے کہا کہ حضرت کاش میں عورت ہوتی اور آپ کے نکاح میں ہوتی، یہ میری خواہش ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ تم کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو عبارت آپ کو بھیج دوں گا، دیکھ لیجئے گا۔ تو بتائیے، آپ نے خود عالم ہو کر فتویٰ دیا، مفتی ہیں آپ، فتویٰ دیے ہیں کہ یہ غلط خواہش ہے، تو اکابر ہو کے اشرف علی تھانوی نے آپ حضرات کو یہی تعلیم دیا ہے، غلط خیال کرے دیکھیے تو ثواب ملے گا، اور آپ کہہ رہے ہیں دیکھیے آپ کی شریعت دوسروں کے لیے الگ اور اپنے اکابر کے لیے الگ کیسے ہوتے ہیں، ذرا یہ بتائیے۔ اصل میں جو آپ عبارت پڑھ کر کے سنا رہے ہیں وہ ابھی میرے علم میں نہیں ہے، آپ بھیج دیجئے، میں دیکھتا ہوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، ٹھیک آپ ہے کے نا؟ علم میں ابھی تو آپ بولے آپ کے علم میں نہیں، آپ کے علم میں ایسے جو ہے وہی سوال آج پوچھوں تو آپ جواب دیں گے کہ آپ کے شریعت، یہی تو میں بول رہا ہوں کہ آپ کے شریعت شاید آپ کے اکابرین کے لیے، آپ لوگوں کے لیے الگ ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے الگ ہے آپ نا؟ پہلے وہ بھیجیے، آپ کا سوال کا جواب وہ بھی مل جائے بھیج گا۔ دیں گے۔ اور ٹھیک ہے سنیے، جی آپ دیوبندی ہے نا؟ جی تو آپ کے جو دیوبندی کے جو تبلیغ جماعت کے جو کتاب لکھے، نصاب لکھے ہیں مولانا زکریا کاندلوی صاحب، ان کی ایک کتاب جی ہے، کتاب کا نام ہے صحبت با اولیاء۔ اس کے اندر جی ایک عبارت ہے، یہ عبارت آپ کو میں ہو پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں اس میں جی بالکل خیانت نہیں کروں گا، اور جو عبارت ہے وہی میں پڑھ کے سناؤں گا، اس کا صرف آپ مفہوم بتائیے، کیونکہ آپ کی کتاب ہے، آپ اس کا مفہوم صحیح بتا سکتے ہیں، ہماری کتاب تو نہیں ہے کہ ہم بتائیں گے بولیں گے دیکھو بریلوی لوگ خیانت کر رہے ہیں۔ تو یہ عبارت ہے، یہ بتایا گیا ہے، البتہ اپنے دونوں بزرگ حضرت تھانوی اور حضرت مدنی کو آفتاب و ماہتاب سمجھتا ہوں۔ یہ مولانا زکریا کاندلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے دونوں جی بزرگ حضرت تھانوی اور حضرت مدنی کو آفتاب ماہتاب سمجھتا ہوں، جی ان دونوں میں جس کا اتباع کرو مفید ہوگا۔ ہمارے اکابر حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا، یہ عبارت ذرا آپ توجہ کے ساتھ غور کرنے کی بات ہے۔ ہمارے اکابر حضرت گنگوہی وہ حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اب قاسم اور رشید پیدا ہونے سے رہے، یعنی قاسم اور رشید جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ۔ تو اس عبارت میں آپ کو کچھ غلط نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے؟ آپ کو کیا غلط نظر آ رہا ہے؟ پہلی بات مجھے غلط یہ لگ رہا ہے، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، اپنی امتی سے کہہ دیجئے اگر تم اپنے اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو میری اتباع کرو۔ کوئی عالم دوسرے عالم کی اتباع یا کسی عالم اپنے اتباع کے لیے ہرگز حق نہیں ہے کسی امت کو کہے کہ میرے اتباع کرو۔ ہر عالم کو بالکل یہی تعلیم دینی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، جو معصوم ہے ان کا اتباع کرو۔ کوئی عالم اپنا اتباع کرنے کی دعوت نہیں دے سکتا، ایک بات۔ اور رشید اور گنگوہی نے
دین قائم کیا، اور ہمارا جو دین اسلام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ تیسری غلطی یہ ہے قاسم اور رشید پیدا ہونے سے رہے، قاسم اور رشید پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ ہی کے کتاب میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کروڑوں پیدا ہونا ممکن ہے۔ اللہ چاہے کروڑوں محمد کو پیدا کر ڈالے، اور رشید احمد گنگوہی قاسم نانوتوی جیسا پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا آپ اپنے بزرگوں کو، اپنے علماء کو نبی سے بھی بڑے مانتے ہیں؟ یہی تو دیکھیے ثابت آپ ہوتا نے ہے، ابھی آپ کی کتابوں سے یہی بات ثابت ہوتا ہے۔ کیوں؟ میری بات سنیے، سنائیے۔ آپ نے ابھی جتنے بھی اشکالات کیے ہیں ہاں اس کا بالکل تشفی بخش انشاءاللہ جواب آپ کو ملے گا۔ جی ابھی تھوڑا سا میں مصروف ہوں، جی میں آپ کا نمبر سیو کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی۔ بالکل مطمئن رہیے، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا، تو رات میں اور عشاء کے بعد گفتگو کریں گے آپ؟ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، رات میں انشاءاللہ 10 ساڑھے 10 بجے تک میں فری ہوں گا، یا پھر ٹھیک ہے، مغرب کے فوراً بعد 6:30 بجے 7 بجے تک میں فری ہو سکتا ہوں، پھر اصل کیونکہ میں عشاء ابھی پڑھ کے میں کھانا پینا کھا کے ذرا تھوڑا مصروف ہو جاتا ہوں عشاء کے بعد، پھر 10 بجے 10:30 بجے فری ہو جاتا ہوں۔ اصل میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی ہم بیمار ہیں، جی تو آپ ایسا نہیں ہے کہ ہم بات نہیں کر پائیں گے، لیکن ہاں ہو سکتا ہو کہ اگر ابھی پیٹ کی تکلیف ہے تو زیادہ بات کر نہیں پائیں گے، لیکن ہم بڑے بھائی سے بات کرا دیں گے اپنی، ہمارے بھائی بھی عالم ہیں۔ اچھا، تو آپ کے بھائی کا نمبر بھیج دیجئے۔ تو ٹھیک ہے، آپ فون کریں گے، ہم بات کرا دیں گے، وہ اوکے پاس اوکے، ہی میں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب، بات ٹھیک کریں ہے، گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔